تو ذہن بھی اتنا کھلا ہوا نہیں تھا. ہمارا تو یہ خیال تھا کہ جو کچھ اہل سنت والجماعت کی کتب ہیں یہی حق ہے، اس کے علاوہ حدیثیں آگے پیچھے اور کوئی ہے نہیں. ہمیں کیا پتا تھا کہ ان لوگوں نے بانٹ لی ہیں، چلو بھائی یہ شیعہ حدیث، یہ سنی حدیث، یہ دیوبندی حدیث، سب نے اپنی اپنی حدیثیں الگ کر لی ہیں، امت کا جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے. اکثر حدیث ایسی ہیں اہل تشیع کی کتاب میں جو حدیثیں ہیں ان کی بہت ساری امثال سنیوں کی کتابوں سے مل جاتی ہے، لیکن سنیوں کی کوئی حدیث ان کی کتاب میں نہیں ملتی. بہت سی حدیثیں ایسی ہیں ظاہر بھائی کہ وہ سنی کتابوں میں اس کا شائبہ تک نہیں ہے. تو جب اہل تشیع کے ہاں وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو شک ہوتا ہے کہ یار یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں، ہم نے تو کہیں بھی نہیں پڑھی. کہیں بھی نہیں پڑھی، اس لیے نہیں پڑھی کہ سنیوں نے ڈالا ہی نہیں وہ اپنی کتابوں میں، حدیثوں کو بانٹ دیا کہ بھئی یہ یعنی اب بریلویوں کی کتابوں کے اندر مخصوص حدیثیں ہیں، وہابیوں کی کتابوں میں مخصوص حدیثیں ہیں، ان کے یہاں مخصوص، اور پھر سلطان صاحب کی کتابیں دیکھو ان کی اپنی حدیثیں ہی مختلف ہیں. تو پتہ نہیں یہ کیا ہے یار، حدیثوں کا بھی بٹوارا ہو گیا. اب وہ مسلمان کہاں جائے؟ یہی وجہ ہے چونکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر جو احادیث ہیں ان میں بٹوارا ہو گیا. کچھ اہل سنت والجماعت کے جو مکتبہ فکر ہے، کچھ ان کے ائمہ حدیث نے جو حدیث بیان کی ہیں، سنی سمجھتے ہیں کہ صرف یہی حدیث ہے، یہی حق ہے اور کوئی حدیث نہیں ہے. یہاں بھی حدیثیں ہیں، یعنی محدثین بھی شیعہ سنی ہیں. بتاؤ یار، حدیث کے روایت کرنے والے. مجھے جان کے یہ بڑا دکھ ہوا کہ ایک اہل بیت اعظام کے خلاف، آل رسول کے خلاف ایک یوں سمجھ لیں کہ منفی پروپیگنڈا کی ایک لہر چلی ہوئی تھی. اور یہ اس زمانے میں تھی جو زمانہ محمد اسماعیل بخاری کا ہے، اور وہ بھی اس سے متاثر ہوئے. باقاعدہ آل رسول کے اہل بیت کے خلاف منفی پروپیگنڈا چلایا گیا امت میں. اب چونکہ مین اسٹریم امت کو جو ہے بدگمان کر دیا گیا تو چند ان کے لوگ تھے، لہذا ائمہ اہل بیت یہ کہتے تھے جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے. اس کے لیے لفظ شیعہ استعمال ہوا کیونکہ امت تو مان ہی نہیں رہی. تو جو دو چار چند ہوں گے ان کو کہیں گے یہ اپنے لوگ ہیں. بہت ظلم ہوا. اہل بیت کیا، اہل بیت محمد رسول اللہ کو کون سا چھوڑا، امیر حمزہ کو کہاں چھوڑا، کلیجہ چبا گئی ہندا. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں، یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. یہ شہادت حسین کا معاملہ یہ بڑا سینسٹیو ہے. اگر یہ حکمت ہے تو پھر تو ایمان ہی اٹھ جائے گا نا حق پہ سے کہ اللہ تعالیٰ تم بھی اس طرح کرتے ہو، جذبات سے کھیلے ہیں. بھی ایسی پوزیشن میں حالات کیوں آ گئے کہ اسلام کو بچانے کے لیے امام علی مقام کو اپنا پورا گھرانہ بھیٹ چڑھانا پڑا اسلام کے. ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے؟ ایسے حالات پیدا کہاں ہوئے تھے، شروع سے ہی ایسے حالات تھے. کیا ہوگی ان کی انڈرسٹینڈنگ
ان مسلمانوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے انہوں نے الگ ایک مسجد بنا لی، مسجد زرار. بعد میں کیا دین تباہ ہوا. بغض کا اظہار تھا کھلا حضور سے. بعد کی باتیں تو چھوڑو، یہ تو ان کے ہوتے ہوئے کی بات ہے یار. بے شک اللہ وہ مسلمان ہی تھے نا، بالکل وہ مسلمان ہی تھے نا جنہوں نے دوسری مسجد بنا لی تھی. میں نے تو آپ لوگوں کے سامنے وہ بلال مسجد کا کئی دفعہ ذکر کر دیا ہے، کیونکہ وہ میرے دماغ سے جا نہیں رہی بات. بالکل مسجد نبوی سامنے ہے، روڈ پار کرو، صرف روڈ پار کرنا ہے. مے بی 200 yards فرام there. مسجد نبوی کے بالکل بالمقابل مسجد بلال. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا کسی انسان کا دماغ خراب ہوگا کہ وہ مسجد نبوی چھوڑ کے مسجد بلال میں نماز پڑھے گا؟ میرا دماغ کھسک گیا ہے یا صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن کر رہے تھے نا لوگ. بھری پڑی تھی تو ہم تو موتنے گئے تھے. ہم نے کہا یہی ہونا چاہیے، موت کے آ جاؤ. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب آپ مجھے سمجھائیں کہ نہیں یار یہ نارمل ہے، آپ بلا وجہ سینسیٹیو ہو رہے ہیں. آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو مجھے بتائیں. سامنے آپ نے بھی دیکھی ہوگی غفور بھائی، آپ مدینے نہیں گئے؟ سبحان اللہ، دیوبندی ہیں. مسجد نبوی روڈ کراس کر کے ادھر آؤ تو مسجد بلال. میں تو اسی وقت جو ہے نا پریشان ہو گیا، یار یہ کیوں بنائی ہے مسجد، یہ کیوں بنائی ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ڈائجسٹ نہیں ہو رہی میرے ذہن میں کہ مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے سامنے مسجد نبوی ہے، 5 منٹ کی واک بمشکل ہے. مسجد نبوی چھوڑ کے کسی اور مسجد میں کوئی کیوں پڑھے گا نماز؟ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. آپ کو آتی ہے سمجھ میں؟ اور وہ کیسے جھانپو تھے، وہ سامنے مسجد نبوی میں نہیں جا رہے، پڑی ہوئی ہے مسجد بلال سامنے، اور نام بھی کیسا رکھا ہے جانو اس کے، وہ بھری ہوئی. آپ اس کو مسجد زرار نہیں سمجھتے؟ میرے ذہن میں تو یہی بات آتی ہے کہ بالمقابل مسجد نبوی کے جو مسجد اگر بنائی ہے انہوں نے ہی بنائی ہے، مسجد زرار والوں نے بنائی ہے. تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ مدینے میں ہوتے ہوئے، رسول اللہ کی مسجد کے سامنے ہوتے ہوئے اس مسجد میں نہ جائے جو رسول اللہ نے بنائی ہے اور اس مسجد میں نماز پڑھے. بغض رسول کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. کیا بولتے ہو؟ کہ میری نماز میں 50,000 اور حرم شریف میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب، وہ بھی رد ہو گیا نا اس سے. اس کے باوجود نہیں جا رہے. ہاں لعنتی، بولا جی ہم نے نہیں لینی 50,000، ہم یہیں پڑھیں گے. اتنا بغض ہے رسول اللہ سے، اس کے باوجود نہیں جا رہے. 50,000 کے چکر میں ہی چلے جاؤ. لیکن بغض اتنا بڑا ہے، بولا ثواب کو مارو گولی، ہم تو نہیں جائیں گے وہاں پہ. نہیں جائیں گے، بغض نہیں ہے، گئے، وہیں پڑھ رہے ہیں. بے شک بغض ہے، خدا بغض. کچھ مسجدیں، میں مذاق نہیں کر رہا، بالکل سچی بات بول رہا ہوں خدا کی قسم. کچھ مسجدیں میں نے ایسی دیکھی، ان سے مسجدوں سے وہی بو آتی ہے جو ٹوائلٹ سے آتی. بالکل قسم سے، بے شک.
یہ مسجد بھی ایسی تھی. حق. بازار تھا, ہاں, سارا مارکیٹ ہے, اوپر مسجد. اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے, بہت احسان ہوگا. کل بھی گفتگو کریں گے, ضرور کریں. اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. کیونکہ سرکار سے دشمنی کریں اور پھر کہیں بھی ہم تو سرکار کے ماننے والے ہیں, یہ تو اس کے اوپر تو گفتگو ضروری ہے نا, کہ سرکار کا ماننے والا ہے کون. 5 منٹ میں آپ بیان کر دیں غفور بھائی.